السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں اردو اقدام اکیڈمی میں، اور آج ہمارا سبق ہے میرا گؤں، سبق نمبر 9، 10ویں جماعت اردو۔ اور اس کے بعد ہمارا ایک ہی سبق رہ جائے گا، سبق نمبر 10۔ اس کے بعد ہمارا جو حصہ غزل اور نظم ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 9، 10ویں کلاس اردو، نئی کتاب جو ابھی 2026 میں آئی ہے اور 2027 میں یہ پیپر ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم پیپر کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کرتے ہیں۔ تو پیپر میں جو ہے مختصر سوالات آئیں گے آپ کے، اور پیرنگ سکیم کے مطابق، اور ساتھ سبق کا خلاصہ، اور اس کے علاوہ جو ہے 4 ممکنہ جو کثیر الانتخابی درست جواب جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے تعارف میں تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ مصنف کا نام کیا ہے۔ یہ آپ کا عزیز طلبہ شارٹ کویسچن میں بالکل نہیں آئے گا، سبق کا نام یا اس کے مصنف کا نام یا تاریخ پیدائش وغیرہ۔ ہاں، جبکہ یہ جو ہے آپ کا خلاصہ جو ہے سبق کا، اس میں سکتے ہیں 1 نمبر کا پوچھ سکتے ہیں۔ تو سبق کا عنوان میرا گؤں ہے، مصنف کا نام سید غلام الثقلین نقوی، کب پیدا ہوئے، تاریخ پیدائش جو ہے 1923 ہے، اور تاریخ وفات جو ہے 2002 ہے۔ اب عزیز طلبہ اس کی مشق کی جانب جاتے ہیں اور اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ میرا گاؤں سبق نمبر 9، اس کی مشقی سوالات کا حل۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ اور کس ملک نے معاہدہ کرانے میں اہم کردار ادا کیا؟ معاہدہ تشکن پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا۔ اس معاہدے کو کرانے میں سوویت یونین یعنی روس نے اہم کردار ادا کیا تھا، جو اس وقت دنیا کی ایک بڑی طاقت تھا۔ نمبر 2، معاہدہ تشکن سے کس درینہ مسئلے کے حل ہونے کی امید پیدا ہو گئی تھی؟ جواب، اس معاہدے سے یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ مسئلہ کشمیر، خصوصاً جموں کشمیر کا درینہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہوگی۔ نمبر 3، جنگ بندی کے بعد کھیتوں کی کیا حالت تھی؟ جواب، جنگ بندی کے بعد کھیتوں میں بارش کے باعث گھاس اگ گئی تھی اور وہ بظاہر سرسبز دکھائی دیتے تھے، لیکن درخت کٹ چکے تھے اور زمین ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سرسبزی کے باوجود ماحول میں اداسی اور تباہی کے آثار نمایاں تھے۔ نمبر ہماری 4 ہے، گاؤں کھنڈر کا منظر کیوں پیش کر رہے تھے؟ جواب، گاؤں اس لیے کھنڈر بن چکے تھے کہ جنگ کے دوران ٹینکوں کی گزرگاہ، گولہ باری اور دشمن کی پیش قدمی نے گھروں، مسجد، سڑکوں اور درختوں کو تباہ کر دیا تھا۔ مکانوں کی چھتیں گر چکی تھی، دروازے اور کھڑکیاں غائب تھیں اور اینٹیں تک اکھاڑ لی گئی تھی، جس سے پورا گاؤں اجڑا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ نمبر 5، عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ سبق میرا گاؤں کے حوالے سے بتائیں۔ سبق میں مولوی صاحب کے مطابق عذاب گناہوں کی سزا ہوتا ہے، جبکہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی جانچ ہوتی ہے۔ بابا حیات کے نزدیک گاؤں کی تباہی عذاب نہیں بلکہ آزمائش تھی، کیونکہ ایمان زندہ تھا اور لوگوں کے دلوں میں امید باقی تھی۔ اگر یہ عذاب ہوتا تو لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا، لیکن وہ بدستور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے اور دوبارہ آباد ہونے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ہم چک میں تھے، لیل پور جیم۔ جواب، ہم نے چودھری کو قدم قدم پر شکست دی، لیکن چودھری کی سیاست ہم سے تھی، زوردار تھی۔ بے جواب۔ نمبر 3، چودھری کا بیٹا کیا تھا؟ وکیل تھا۔ بے جز۔ درختوں کے کٹے ہوئے نظر آ رہے تھے، ٹھنڈ الف جز۔ ٹوٹ کر کنویں میں گر پڑی تھی، کیا گر پڑی تھی؟ بے جواب، ماحل۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ہمارا آج کا سبق نمبر 9 10ویں کلاس میرا گاؤں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم سبق نمبر 10 کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو عزیز طلبہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔